اوکے، یقین اور عقیدے کا لاجک سے کوئی تعلق ہے کیا؟ جو بات لاجک والی ہوتی ہے اس پہ یقین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو لاجک سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم؟ 4 اور 4 8 ہوتے ہیں، آپ یقین نہ بھی کریں تب بھی 4 اور 4 8 ہی ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ تو یقین کا تعلق لاجک سے ہے ہی نہیں۔ رہ گیا عقیدہ۔ عقیدہ جو ہے وہ بھی پرسپشن سے نکلا ہے، یعنی میرا عقیدہ ہے کہ یہ کام ہوگا، اب ضرور نہیں ہے کہ اس میں کوئی لاجک ہو۔ جیسے وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر اور ناظر نہیں ہے، بس عقیدہ ہے ان کا یہ۔ اور سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر اور ناظر ہے۔ نظر تو سنیوں کو بھی نہیں آ رہے حاضر ہوتے وقت، نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کہیں گے کہ چلو بھائی وہ تو ایک نبی ہیں، رسول ہیں۔ اللہ کے بارے میں اتنا یقین کیوں ہے آپ کو کہ وہ حاضر اور ناظر بھی ہے؟ نہ کبھی اس کی آواز سنی، نہ کبھی اس کو دیکھا، کیسے مرے جا رہے ہیں اللہ کے عشق میں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ سنا ہی ہے نا، سن لیا ہے آپ نے، بس یقین کر لیا ہے۔ لیکن اگر یقین آپ کا پکا ہوتا تو پھر یہ گندے کام نہ کرتے، برے کام نہ کرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بحث و مباحثہ کریں تو پھر لوگ ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب لوگ گناہ کرتے ہیں وہی لوگ تو بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تعویذ وغیرہ، تعویذ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تعویذ بنیادی طور پر تو صحیح ہے۔ جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نام، اللہ کا کلام زعفران کی سیاہی سے اس تعویذ میں لکھتے ہیں اور اس میں موکلات کو بند کرتے ہیں۔ تعویذ میں ان کی میعاد ہوتی ہے کہ اس تعویذ کی وجہ سے وہ موکلات جو ہیں 2 ہفتے رہیں گے، 4 ہفتے رہیں گے، 6 ہفتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ موکلات 6 ہفتے 7 ہفتے رہ کے چلے جاتے ہیں، بندہ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تعویذ بنا کے وہ دیتے ہیں جن کے پاس روحانی طاقت ہوتی ہے۔ ویسے ہی آپ خود ہی اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے گلے میں قرآن مجید کی آیتیں ڈال لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھے؟ تعویذ لکھنے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، جمعرات کے دن لکھا جاتا ہے تعویذ، خاص وقت ہوتا ہے۔ اور پھر زعفران کی جو انک ہے، زعفران کا پانی، اس کو انک بنا کر کے استعمال کرتے ہیں، اس میں پھر موکلات کو بند کر دیتے ہیں، وہ تعویذ ہوتا ہے۔ تو اب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ایسے ہی آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کے پاس کہاں ہیں موکلات جو بند کر کے دیں گے؟ تو تعویذ کی حقیقت کو جھٹلائے تو نہیں جا سکتا۔ لاجیکل ہے، ہاں لاجیکل ہے یہ بات، کیونکہ اس میں جو ہے موکلات ہوتے ہیں، وہ جا کے بندے کا علاج کرتے ہیں۔
جس طرح میڈیسن ہوتی ہے، میڈیسن کے اندر بھی تو جڑی بوٹیوں کا عرق ہے نا، وہ اندر جا کے بندے کو ٹھیک کرتا ہے۔ شبیر صابری، کویت سٹی، آیت الکرسی کو تفصیل سے سمجھا دیں۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ عادات، اپنے کچھ لائف سٹائل کا ذکر کیا ہے، اپنی طاقت کا ذکر کیا ہے، نبیوں کو جو اجازت دی ہے شفاعت کرنے کی اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ الحی القیوم، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی برقرار رکھتا ہے زندگی کو۔ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کوئی ہے نہیں ایسا کہ جو اللہ کے اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آگے ان کے آگے کیا ہے اور ان کے پیچھے کیا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کا جو علم ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے، ہر چیز، سب کچھ اس کی درترس میں ہے۔ بھئی یہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے اس میں لکھی ہیں، اس میں مختلف قرآنی آیات کے موکلات اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن صرف ایسے ہی پڑھ لیں گے آپ تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔